نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں نے جس ٹاپک کو سلیکٹ کیا ہے وہ ہے مسجد کی اہمیت و ضرورت. اس ٹاپک کے اندر سے انشاءاللہ ہم 5 پوائنٹس پر باتیں کرنے والے ہیں. پہلا پوائنٹ رہے گا کہ مسجد کسے کہتے ہیں. اسی طرح دوسرا پوائنٹ رہے گا کہ مسجد کی اہمیت و فضیلت کیا ہے. تیسرا پوائنٹ رہے گا کہ مسجد سے تعلق رکھنے والے 5 قسم کے لوگوں کی کیا فضیلت ہے، یعنی مصلی کی کیا فضیلت ہیں، خادم کی کیا فضیلت ہیں، امام کی کیا فضیلت ہیں، مؤذن کی کیا فضیلت ہیں، متولی کی کیا فضیلت ہیں. اسی طرح چوتھا پوائنٹ رہے گا کہ مسجد کا کردار کیا ہے. اسی طرح 5واں پوائنٹ رہے گا کہ مسجد کے آداب کیا ہے. تو آئیے، سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ مسجد کسے کہتے ہیں. مسجد کا روٹ ورڈ ہوتا ہے سجدہ، سین جیم دال. یہ تینوں اکچھر سے، تینوں لیٹر سے سجدہ بنا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے سجدہ کرنا. اور مسجد عربی زبان میں اسم ظرف کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ. اور سجدہ کہتے ہیں وجہ الجبہۃ علی الارض، اپنے پیشانی کو زمین پر
جو ٹکا دینا، اپنے پیشانی کو جو زمین پر لگا دینا، اس کو سجدہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے مسجد کا مطلب سمجھ گیا کہ مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ۔ اسی طرح دوسرا پوائنٹ ہے کہ مسجد کی اہمیت و فضیلت کیا ہے۔ مسجد کی پہلی اہمیت و فضیلت یہ ہے کہ اپنا گھر بنانے سے پہلے مسجد تعمیر کی جائے۔ اپنا گھر بعد میں ہو لیکن مسجد پہلے تعمیر کی جائے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر بنانے سے پہلے، اپنے بسنے کے لیے بنانے سے پہلے مسجد تعمیر کیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 428۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فنزل علی المدینہ، جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد بنانے کا حکم دیا، وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا حکم دیا، وَأَرْسَلَ إِلَى مَلَئِ مِن بَنِي نَجَّارٍ، پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نجار کو بلوا بھیجا، فقال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی نجار، اے بنو نجار، ثامنونی بحائطکم ھذا، اے بنو نجار تم اس باغ کی قیمت مجھ سے لے لو، کیونکہ میں یہاں پر مسجد بنانے والا ہوں، کیونکہ میں یہاں پر مسجد تعمیر کرنے والا ہوں۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا، لا واللہ لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، اے اللہ کے رسول آپ مسجد بنانے کے لیے زمین چاہیے، اے اللہ کے رسول آپ کو مسجد بنانے کے لیے زمین چاہیے، اے اللہ کے رسول اس لیے ہم اس کی قیمت نہیں لیں گے، اے اللہ کے رسول ہمیں اس کی رقم نہیں چاہیے، اے اللہ کے رسول ہمیں اس کی قیمت نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا اجر و ثواب چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین مل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا حکم دیا۔ اس حدیث پر غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن تک مدینہ کے اندر تشریف فرما ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر بنانے سے پہلے مسجد کی تعمیر کیے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ مسجد جائے بھاڑ میں، پہلے اپنی بلڈنگ ہونی چاہیے، پہلے اپنا گھر ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جتنا آپ کا گھر بنانا ضروری نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ مسجد بنانا ضروری ہے۔ اس لیے اس مسجد کی اہمیت کو جانو کہ یہ مسجد اپنا گھر بنانے سے پہلے اس مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے۔ اسی طرح مسجد کی دوسری اہمیت و فضیلت یہ ہے، اگر کوئی شخص مسجد بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ کون نہیں چاہتا میرے پیارے ساتھیوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے جنت میں گھر بنائے؟ تو اگر آپ دنیا کے اندر اللہ کے لیے مسجد بناتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا، یعنی اللہ رب العالمین آپ کو جنت کے اندر داخل کرے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 450۔ ان عثمان غنی رضی اللہ عنہ قال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسجد بناتا ہے، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ جو شخص اللہ رب العالمین کے لیے مسجد تعمیر کرے گا، مسجد بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بناتا ہے۔
اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، جامع ترمذی کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3703، عن ثمامة بن حزن القشيري رحمہ اللہ قال، حضرت ثمامہ بن حزن القشيري رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یشتری بقات آل فلان فیزیدها فی المسجد بخیر له منها فی الجنہ، تم میں سے کون شخص ہے جو مسجد کے بغل میں جگہ کو خرید لے اور خرید کر کے وہ مسجد میں ملا دے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص مسجد کے بغل والی زمین کو خریدتا ہے اور خریدنے کے بعد اس کو مسجد میں ملا دیتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو ذرا سوچو، اگر یہ مسجد ہے، مسجد کے بغل میں اگر جگہ خالی ہے، چاہے دائیں ہو بائیں ہو آگے ہو پیچھے ہو، کہیں زمین خالی ہوتی ہے، اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو پراپرٹی سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس زمین کو خرید کر کے مسجد کے نام کر دیں، مسجد میں ملا دیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، اور حسن حدیث کہتے ہیں ہوا متصل سندہ بنقل العدل خف ضبطہ الی منتہا من غیر شذوذ ولا علت قادحہ، ایسی حدیث جس کے راوی ثقہ ہوں اور عادل ہوں، لیکن راوی کی یادداشت کی کمی کی وجہ سے اس کو محدثین نے حسن درجہ دے دیا ہو، اس کو بولتے ہیں حسن حدیث۔ تو پتہ چلا کہ حدیث حسن ہے، اس لیے حدیث قابل حجت ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اگر مسجد کے بغل میں کوئی جگہ ہے تو آپ خرید کر کے مسجد میں ملا دیجئے، اللہ رب العالمین آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ اگر آپ مسجد بنا کر کے چلے جاتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، یہی مسجد مرنے کے بعد بھی کام دے گا۔ آپ گھر بنائیے، کچھ کام نہیں دے گا، لیکن اگر آپ مسجد بنا کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں، یہ مسجد آپ کے مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے، یہ مسجد آپ کے مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے، آپ کو اس مسجد کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الوصیہ حدیث نمبر 1631، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، جب کسی انسان کی روح قبض سے انصوری سے پرواز کر جاتی ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صدقۃ جاریہ، اگر کوئی آدمی صدقہ جاریہ کر کر کے جاتا ہے، اگر کوئی مسجد بنا کر کے جاتا ہے، او علم ينتفع به، یا کوئی ایسا علم جس سے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتا رہتا ہے۔ او ولد صالح يدعو له، اور اگر کوئی نیک اولاد ہے جس نے اپنے اولاد کو نیک بنا کر کے گیا ہے، اگر وہ آدمی انتقال کر جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اگر اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچتا رہتا ہے۔ اس حدیث پر غور کرو میرے پیارے ساتھیو، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ کیا کہا؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کر کے اگر کوئی آدمی جاتا ہے۔ صدقہ جاریہ کا مطلب آپ نے مسجد بنا دی، جب تک اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک یہ مسجد آباد رہے گی تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ اگر آپ نے وضو خانہ بنا دیا، جب تک وضو بنایا جاتا رہے گا تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اگر آپ نے فین خرید کر کے مسجد کے اندر دے دیا،
جب تک یہ فین لگا رہے گا، لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا، اس کا ثواب آپ تک پہنچتا رہے گا میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ مسجد بنانے کا فائدہ ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے مولانا صاحب ہمارے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ ہم مسجد بنا دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو پیسہ ہوگا کہ آپ مسجد کے جھاڑو ہی خرید کر کے دے دیں۔ کس کے پاس آج اتنا پیسہ نہیں ہے کہ مسجد کے جھاڑو کم سے کم خرید کر کے دیں؟ اگر آپ مسجد کا جو ہے جھاڑو بھی اگر آپ خرید کر کے دیتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں بھی آپ کو جنت عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کوئی مائک ہے جس مائک کے ذریعے ہم بول رہے ہیں، ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، جب تک وہ ویڈیو چلتی رہے گی لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا، یہ مائک آپ نے خرید کر کے دیا، اس کا ثواب بھی آپ کو مرنے کے بعد ملتا رہے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ آپ سے نہیں ہو پائے گی۔ ہر کسی کے پاس جو ہے اتنی دولت ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں مسجد کے اندر دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں پھر بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو مرنے کے بعد جنت عطا کرے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کتاب المساجد والجماعات، حدیث نمبر 738، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا مسجدا للہ کا مفحص قطات او اصغر۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص مسجد کے اندر ایک پرندہ کے گھونسلے کے برابر بھی خرچ کرتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسجد بناتا ہے اور اس مسجد کے اندر اگر وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اپنا خرچ کرتا ہے یا اسے چھوٹی چیز بھی مسجد کے اندر دان کرتا ہے، مسجد کے اندر دیتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ذرا سوچو میرے پیارے ساتھیوں، پرندہ کا گھونسلہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اگر آپ 1 روپیہ بھی اگر مسجد کے اندر دیتے ہیں یا آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز، کرسی خرید کر کے آپ نے دے دیا، فین خرید کر کے آپ نے دے دیا، گھڑی خرید کر کے آپ نے دے دیا، کچھ بھی اگر آپ نے مسجد کے اندر خرید کر کے اگر دے دیا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر پرندے کے گھونسلے یا اس سے بھی چھوٹی چیز اگر آپ نے مسجد کے اندر دان کیا، ڈونیٹ کیا، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں آپ کو جنت عطا کرتا ہے۔ اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ اس حدیث کے بارے میں علامہ البانی کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ تو جب یہ حدیث صحیح ہے اس کا مطلب یہ حدیث قابل حجت ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 385، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد سوال کیا، یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا، اے اللہ کے رسول سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ قال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت صدق انت صحیح شحیح تخشى الفقر وتغنى الغنى۔ اے لوگو تم یہ سوال کر رہے ہو کہ سب سے بڑھیا صدقہ کون سا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاؤ گے پھر بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اگر خرچ کرتے ہو یہ سب سے بہتر صدقہ ہے۔ وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اور وہ سب سے بہتر صدقہ ہوتا ہے جو آپ اپنے مرنے سے پہلے اپنے حلقوم سے پہلے اس کو خرچ کرتا ہے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی لیکن آپ ابھی خرچ نہیں کرتے، آپ اپنی زندگی کے اندر مسجد میں دان نہیں کرتے، لیکن جب آپ کا انتقال ہو جاتا ہے آپ کی اولاد مولانا صاحب کے پاس فون کرتا ہے، اے مولانا صاحب ہمارے باپ کو ہماری ماں کو ثواب پہنچانے کے لیے کیا کیا کریں؟
او میرے پیارے ساتھیوں، آپ اپنے بچوں کے بھروسے پہ نہ رہیں، آپ اپنی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب کسی انسان کی روح قبض انصری سے پرواز کرنے لگتی ہے، قلت کذا لفلان ولفلان وقد کان لفلان، جب کسی انسان کے انتقال کا ٹائم قریب ہو جاتا ہے تو وہ انسان کہتا ہے اے اللہ اب تو میری موت آ جائے گی، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ پراپرٹی میری اس اولاد کے لیے، یہ پراپرٹی میری اس اولاد کے لیے، پھر یہاں تک کہ وہ سارے فیصلہ کر دیتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آج ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ انتقال قریب ہوتا ہے، آج ہماری مائیں بہنیں اپنی جویلری، اپنی زیورات کو بڑی سیٹ کر کے رکھتی ہیں، مسجد میں دان نہیں کرے گی، بڑی جو چھپا کر کے رکھے گی، اور کس کو دیں گی؟ جو بہت زیادہ خدمت کرے، بیٹی جو زیادہ پیاری بیٹی ہے، جو چھوٹی بیٹی ہے، چھوٹی بہو ہے، اس کو ہماری مائیں بہنیں اپنی جویلری دیتی ہیں۔ میں اپنے ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، میری پیاری ماؤں بہنوں، آپ اپنی اولاد کے لیے تیاری مت کرو، آپ خود اپنے لیے تیاری کرو، آپ اپنے لیے تیاری کرو، آپ خود مسجد کے اندر دان کرو، اور آپ کو تو زیادہ سے زیادہ دان کرنا چاہیے، آپ کو تو مسجد کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے، کیونکہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی، کیونکہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم کے اندر دیکھا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الادب حدیث نمبر 304، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحی او فطرۃ الی المصلی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے مجھے عیدگاہ تشریف لے گئے، جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے عیدگاہ جا رہے تھے، فمر علی النساء، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عورتوں کے پاس سے ہوا، فقال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر النساء تصدقنا، آئے عورتوں کی جماعت تم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو، آئے عورتوں کی جماعت تم زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں دیا کرو، فإنی اریتکن اکثر من اہل النار، کیونکہ آئے عورتوں جب مجھے معراج کرایا گیا، جب مجھے جنت دکھائی گئی، جب مجھے جہنم دکھائی گئی، تو میں نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا، فقلنا وبما یا رسول اللہ، وہ عورتیں کہنے لگی اللہ کے رسول، عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں جائیں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، کیونکہ عورتیں زیادہ لعن طعن کرتی ہے اور اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں، عورتوں کو سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اس لیے میں اپنے ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مسجد میں زیادہ سے زیادہ اپنا چندہ دیں، مسجد کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ ڈونیٹ کریں، تاکہ آپ اس دن جہنم سے آپ بچ پائیں، کیونکہ عورتوں کا اندر دو خصلت ہیں، زیادہ لعن طعن غیبت، یہ ان کا کمپلسری ہے، اس وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گی، اور دوسری بات کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، شوہر ہر دن اس کو اچھا کپڑا دے، سارے جو ہے میک اپ کا سامان دے، لیکن کسی ایک دن اگر ان کے پاس پیسہ نہیں رہا بائی چانس، عورتیں بالکل جو ہے نافرمانی کر دیتی ہیں، وہ کہہ دیتی ہیں کہ تم نے ہمیں دیا کیا، یعنی سارے دن دیتے رہے لیکن ایک دن اگر نہ دے پائے شوہر تو وہ نافرمانی کر جاتی ہیں اپنے شوہر کی۔ یاد رکھو میری پیاری ماؤں بہنوں، یہ دو خصلتیں ہیں آپ کے اندر، یہ دو عادتیں ہیں آپ کے اندر، یہ دو ہیبٹس ہیں آپ کے اندر، جس کی وجہ سے آپ جہنم کے اندر زیادہ جائیں گی، اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں مسجد کے اندر آپ یہ چندہ دیا کریں۔ اور میں اپنے تمام بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہر جمعے کے اندر ایک آدمی 100 روپیہ کر کے بھی اگر دیں تو پھر جو ہے یہ مسجد آباد رہے گی، یہ مسجد کی جو ہے اخراجات ہیں، ان کے اخراجات بھی جو ہے نکلیں گے۔ میں زیادہ آپ کو نہیں کہنا چاہتا، بس میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہفتے بھر میں
जितनी चाय पीते हैं, आप हफ्ते भर में जितना गुटखा खाते हैं, आप हफ्ते भर में जितना गुल करते हैं, आप हफ्ते भर में जितना राजनिवास, रजनीगंधा या जितने नशे की चीजें होते हैं आप इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल ना करके उसका पैसा आप मस्जिद में दे दें, ये आपके लिए बेहतर है। आप जरा सोचिए, अगर एक चाय 10 रुपया की मिलती है, हफ्ते में आप अगर 7 भी चाय पीते हैं तो 70 रुपया बन जाता है। इसी तरह अगर आप गुटखा खाते हैं, गुल करते हैं, बहुत महंगा होता है, 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया करके होता है, और दिन में 3-4 यूज कर लेते हैं, न जाने कितना 500 रुपया भी जो है सिर्फ नशे की चीजें आज हमारे नौजवान, आज हम और आप इसको इस्तेमाल करते हैं। वही पैसा अगर आप मस्जिद में दे देंगे तो मस्जिद के खर्चात पूरे होंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने घर के अंदर एक बॉक्स रखिए और उसके अंदर डेली 10 रुपया 20 रुपया करके डालते रहिए, डेली 10-20 रुपया करके आप डालते रहिए, और हफ्ते भर में जितना पैसा हो आप वो पैसा ला करके मस्जिद में जो है आप दे दीजिए। ये पैसा आपके लिए आखिरत में काम आएगा, यही पैसा आपके लिए काम आएगा आखिरत के अंदर। और मैं अपने माँ बहनों से भी यही बात कहना चाहता हूं कि आप पैसा जमा कीजिए और पैसा थोड़ा थोड़ा जमा करके आप मस्जिद के अंदर दिया कीजिए। यही पैसा आपको काम आएगा मरने के बाद, यही पैसा आपके लिए मरने के बाद सवाब मिलेगा, यही पैसा आपको जन्नत में लेकर के जाएगा। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके ही आप इस मस्जिद के अंदर दान करते रहिए। मेरी माँ बहनों, आपका जो है मकाम कितना बड़ा है। भोपाल के अंदर ताजुल मसाजिद है, किसने बनाया? नवाब सिद्दीक शाहजहां बेगम ने बनाया। वो एक औरत थी मेरी प्यारी माँ बहनों, उसने मस्जिद बनाई जो इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। वो मस्जिद एक औरत ने बनाई। आपके अंदर भी वो क्षमता है, आप भी बना सकती है। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं, अल्लाह ने आपको दिया है, दौलत दी है, आप मस्जिद बनाइए, आप मदरसा बनाइए, मस्जिद के अंदर किताब जो है आप हदिया कीजिए, आप मस्जिद के अंदर जितने भी आपसे हो सके आप जो है मस्जिद के अंदर लगाएं अपने पैसे को। इसी तरह दिल्ली के जामा मस्जिद शाहजहां ने बनाया, तो मेरे भाइयों आप भी बना सकते हैं मस्जिद। वो एक मर्द थे, उनके पास पैसा था, उन्होंने बनाया। आपके पास भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह पैसा है, आप भी बना सकते हैं। इसलिए आप उस पैसे को मस्जिद के अंदर इस्तेमाल कीजिए, ये मस्जिद का पैसा आपको काम आएगा। बहुत अफसोस होता है हम मुसलमानों के ऊपर, बहुत अफसोस होता है हम मुसलमानों के ऊपर कि जब हम मुसलमान मस्जिद के अंदर आते हैं जुमा के दिन और अपने पॉकेट से पैसा निकालते हैं, सबसे छोटा जो पैसा होता है वो पैसा जो मस्जिद के अंदर देते हैं। 500 रुपया 100 रुपया का अगर नोट होता है, वहां पे 5 रुपये या 10 रुपया वाला नोट देखते हैं, और वहां से बीच से हम निकाल करके देते हैं 10 रुपया वाला नोट। यानी सबसे छोटा नोट मस्जिद में इस्तेमाल करते हैं। यही मुसलमान जब शादी ब्याह की बात आती है, शादी ब्याह की बात आती है, फजूल खर्च करते हैं। इंगेजमेंट पर, मंगनी पर, जो है छेका पर आज 2-2, 3-3 लाख रुपया खर्च कर देते हैं। लेकिन वही मुसलमान जब मस्जिद की बारी आती है तो मुसलमान मस्जिद में खर्च नहीं करना चाहता। वही मुसलमान जो मस्जिद जब आते हैं तो अपने आप को भिखारी साबित करते हैं, हम भिखारी हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। इसलिए वो 10 रुपया 20 रुपया देते हैं, 50 रुपया देते हैं, ज्यादा पैसा नहीं दे पाते। लेकिन वही मुसलमान शादी में फजूल खर्च करने के लिए उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उस वक्त उसको जो है पैसे से मोहब्बत नहीं है, लेकिन मस्जिद में देते हैं, लगता है उसका बदन कट रहा है। आज हमारे इन मुसलमानों की हालत है मेरे प्यारे से। बहाना यह मत बनाओ हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे हैं आपके पास। अगर ईमान है तो आप जो मस्जिद के अंदर देंगे, अगर आपके अंदर ईमान नहीं है तो आप मस्जिद के अंदर नहीं देंगे, क्योंकि मस्जिद को आबाद करता है, मस्जिद को तो वही तामीर करता है जिसके अंदर दिल के अंदर ईमान होता है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 पारा नंबर 10 आयत नंबर 18, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकाम अस्सलात व आता ज़का व लम यख्शा इल्लल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाह के वही बंदे मस्जिद की तामीर करता जो अल्लाह तबारक व तआला से डरता है। अल्लाह तबारक व तआला की मस्जिद वही तामीर करता है
جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور جو نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی لوگ ان قریب کامیاب ہوں گے۔ اللہ کی مسجد تو وہی تعمیر کرتا ہے میرے پیارے ساتھیوں جس کے دل کے اندر ایمان ہو۔ اس لیے آپ یہ بہانہ مت بناؤ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اللہ نے پیسہ دیا ہے، آپ اس کو مسجد میں استعمال کیجئے، آپ اس کو مسجد کے اندر دیں۔ اسی طرح میرے پیارے ساتھیوں مسجد کی جو ہے تیسری اہمیت یہ ہے، مسجد کی تیسری اہمیت و فضیلت یہ ہے کہ یہ مسجد اللہ تبارک و اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسجد جو ہے تمام جگہوں سے بہتر جگہ ہے، یعنی ساری جگہوں سے بہتر جگہ یہ مسجد ہے۔ اس مسجد کی اہمیت یہ ہے پوری دنیا کے اندر جتنی بھی جگہ ہیں ان ساری جگہوں سے بہتر یہ مسجد ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ، حدیث نمبر 671۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری جگہوں سے بہتر مسجدیں، یعنی پوری زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے اگر بہتر جگہ ہے تو وہ مسجد ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے، سب سے بہترین جگہ مسجد ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس کی اہمیت ہے کہ یہ ساری جگہوں سے بہتر ہے یہ مسجد، اس لیے آپ اس مسجد کو حقیر نہ جانو، اس مسجد کو حقیر نہ جانو، یہ پوری جو ہے سرزمین کے اندر سب سے پاک اور سب سے اچھی مسجد ہے۔ اس مسجد کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتے، جب بھی سفر سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے گھر جانے سے پہلے مسجد آتے۔ مسجد کی اہمیت کیا ہے، مسجد کی اہمیت کتنی ہے آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوتے، نماز پڑھتے، اس کے بعد گھر جاتے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر، حدیث نمبر 3088۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم من سفر بدأ المسجد فصلى فیہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے گھر تشریف لے آتے تو سب سے پہلے مسجد تشریف لے آتے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز پڑھتے اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے۔ یہ مسجد کی اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے گھر آتے سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتے۔ اسی طرح مسجد کی جو ہے چھٹی اہمیت یہ ہے کہ یہ مسجد ایسی جگہ ہے جہاں پر ایک اندھا آدمی کو بھی آنا ضروری ہے۔ اگر اسلام کے اندر ایسا ہوتا کہ صرف نماز پڑھ لو تو ہر کوئی اپنے اپنے گھر پہ نماز پڑھ لیتا۔ نماز پڑھنا مراد نہیں ہے بلکہ ہر کسی کو جو ہے مسجد آنی پڑے گی، ہر کسی کے لیے مسجد آنا واجب ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی اندھا آدمی ہے اس کو بھی مسجد آنی پڑے گی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ، حدیث نمبر 653۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعمی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اندھا آدمی آیا جس کا نام عبداللہ ابن مکتوم تھا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ
انی قائد یقیدن الی المسجد، اے اللہ کے رسول میں ایک ایسا آدمی ہوں، اے اللہ کے رسول میں ایک ایسا آدمی ہوں جو میرے پاس آنکھ نہیں ہے، اے اللہ کے رسول میں اندھا آدمی ہوں، اے اللہ کے رسول مجھے اس بات کی اجازت دیجیے کہ میں اپنی نماز گھر پہ پڑھ لوں، ان یرخص لہ فیصلی فی بیتی، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ میں گھر پہ نماز پڑھ لوں۔ فرخص لہ، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ فلما ولا دعاہ، جب وہ آدمی جانے لگا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پکارا، اور پکارنے کے بعد کہا حل تسمع النداء بالصلاۃ، آئے عبداللہ ابن مکتوم کیا تمہیں آذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ قالا، تو عبداللہ ابن مکتوم نے کہا، اس اندھے آدمی نے کہا ہاں اللہ کے رسول مجھے آذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ قالا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعجب، پھر تو تم کو مسجد آنی پڑے گی۔ مسجد کی اہمیت دیکھیے میرے پیارے ساتھیوں، مسجد کی اہمیت یہ ہے کہ اس مسجد میں ایک اندھے آدمی کو بھی آنا ضروری ہے، یہ تو مسجد کی اہمیت ہوئی۔ اسی طرح مسجد کے تعلق رکھنے والے چاہے وہ مصلی ہو،